تھوڑا سا آپ لوگ پیچھے پیچھے ہو جائیں تو میرے لیے مجلس پڑھنے میں تھوڑی سہولت ہو جائے گی. اچھا ذرا ان کو بلا دیجیے. آپ پڑھیں گے وہ مسائل بدل گئے دراصل سکینہ کی مسائل. ہاں ہم نے پہلے محمد بتایا تو اتنے ان کے پاس 45 منٹ ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. قاسم الجبارين مبير الظالمين. وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. یہ خیال کرتے ہوئے اس وقت کی مجلس کا مجمع بالکل مختلف ہے. جو مومنین رات کی مجلس میں تشریف لا رہے ہیں یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں، ورنہ مجھے مجلس کے شروع میں یہ اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ آپ حضرات پیچھے جائیے، اور اگر میں اعلان کر بھی دیتا تو مجمع سمجھ جاتا کہ مولانا سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ حضرات شروع میں 2-4 منٹ تو پریشان رہے کہ اعلان تھا کیا. ہر ایک کہتا ہے کہ قریب آ جائیے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع پہلی مرتبہ مجھے سن رہا ہے، یا بہت کم سننے کا موقع ملتا ہے، یا وہ مومنین ہیں جو آتی مجلس کے بعد تشریف لاتے ہیں میری مجلس میں. اس اعتبار سے میں اپنے کل رات کے ایک اعلان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہوں. میرا ارادہ یہ تھا کہ جو رات کے وقت ہماری مجالس چل رہی ہیں 21 صفر سے 29 صفر تک، اسی کے عنوان کو ربط دیتے ہوئے آج دوپہر کی مجلس بھی پڑھی جائے گی. لیکن جب میں نے یہ دیکھ لیا تو پھر اب یہاں آج کی مجلس کا عنوان ذرا سا مختلف ہو گیا. اور اسی لیے ان برادر محترم سے میری معذرت جنہوں نے کل رات کی مجلس کے حوالے سے تحریری صورت میں ایک بہت لمبا چوڑا سوال بھجوایا تھا، اور یہ سوال ایسا کہ بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے، اور بڑے آرام سے اس میں 30 35 40 منٹ کا بیان ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اس کا تعلق ہماری رات کی مجالس کے عنوان سے ہے تو انشاءاللہ آج رات یا کل رات کو اس کا بیان آ جائے گا. یہ ان مومن سے بھی میری معذرت اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے رات کے کسی جملے سے یہ سمجھا کہ آج کا ہمارا عنوان وہی پورے عشرے کے عنوان ہی سے مربوط اور منسلک. آئیے اس تمہید کے بعد مختصراً قرآن کریم کی اس آیت پر
اس حوالے سے ایک نگاہ ڈالی جائے. جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ سورہ روم کی آیت ہے. اور آج کل یہ آیت لوگ اپنی شادی یا اپنی اولاد کی شادی کے کارڈ پر بھی چھپواتے ہیں. آیت کا پیغام تو بہت وسیع پیغام ہے، لیکن میں اس کے صرف ایک پہلو کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج جمعے کا دن جو ویسے ہی سید الایام کہلاتا ہے اور جو ویسے ہی پروردگار کی خصوصی رحمت کا دن ہوتا، اور پھر آج تو ایسا موقع کہ خدا کی دوسری رحمت بھی اس میں شامل ہو گئی، یہی بارش، یہی بارہ، کہ جس کے بارے میں رات کی مجلس میں جو جملہ میں کہہ رہا کہ یہ بھی ان موقعوں میں سے ایک ہے جب آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، خالی پانی کے قطرے دنیا والوں پہ نازل نہیں ہوتے، رحمت خدا کی بھی بارش ہو رہی ہوتی. چنانچہ قبولیت دعا کے موقعوں میں سے جو اصل روایت ہے، قبولیت دعا کے موقعوں میں سے نمبر 1 جب خانہ خدا پہ تمہاری نگاہ پڑے جو دعا مانگو قبول ہے، اور نمبر 2 جس وقت آسمان سے رحمت خدا بارش کی شکل میں نازل ہو رہی اس وقت بھی تمہاری دعا قبول. اور نمبر 3 جمعے کے دن زوال کا وقت بھی قبولیت دعا کا مرحلہ. تو رحمت جمع رحمت جمع رحمت. البتہ یہ الگ بات ہے کہ مومن جب کبھی اس انداز کی بارش کو دیکھتا تو اسے مدینہ منورہ کی وہ بارش بھی یاد آ جاتی ہے جس بارش میں رباب اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کو تیار نہ تھے. کہ میں نے کربلا میں اپنے والی اور وارث پر تیروں کی بارش ہوتے دیکھی، میں ان پانی کے قطروں کی بارش سے گھبرا کے صحن سے کمرے میں آ کے اپنا وعدہ توڑوں. اور چوتھی رحمت قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی گئی، اور وہ یہ ہے. اچھا، اس چوتھی رحمت کے بیان سے پہلے جو رات کی میری مجالس کا موضوع چل رہا اس کا ایک جملہ اس طرح سے بیان کر رہا ہوں کہ جو رات کی مجالس میں نہیں ہیں ان کو ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی نامکمل بات، اور جو رات کی مجلس میں آ رہے ہیں آج کی مجلس میں نہیں ہیں ان کو بھی رات کے بیان میں یہ نہیں لگے گا کہ کوئی چیز مس ہو گئی. ایک جملہ 40 اہل بیت اطہار کی اس کامیابی اور فتح کا اعلان ہے جو دشمن نے بھی مانی، ورنہ تو اہل بیت ہمیشہ کامیاب، لیکن دشمن نے بھی جس کامیابی کو مانا اس کا نام 40 ہے. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ذہن میں 2 منظر لے کے آ جائیں، ایک عاشورے کو 11 محرم کا منظر اور ایک کربلا، وہی کربلا اور 20 صفر 40 کا منظر. 11 محرم کا قافلہ جو گیا وہ بھی فوج یزید کی نگرانی میں گیا، اور 40 کا قافلہ جو کربلا واپس آیا وہ بھی فوج یزید کی نگرانی میں آیا. ان دونوں میں کتنا فرق. یزید وہی یزید ہے، اس کی فوجیں وہی فوجیں. 11 محرم کو نہ محمل ہے، نہ عماری ہے، نہ بیویوں کے سروں پہ چادر، ہر ایک کے بازو میں رسی بندی ہے. اور یہ فوجیں بے حیا اعلان کرتی بھی جا رہی ہے حاذہ صبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں. اور 20 صفر کو بھی وہی یزید ہے اور وہی اس کی فوج، لیکن کس احترام اور عزت کے ساتھ اس قافلے کو لایا جا رہا. محملیں بھی ہیں، عماریہ بھی ہیں، ساری سیدانیوں کے حجاب محفوظ بھی ہیں. فوج یزید یہ اعلان نہیں کر رہی ہے بلکہ جگہ جگہ سید الساجدین سے کہہ رہی ہے کہ مولا ہم تھوڑے فاصلے سے چل رہے ہیں تاکہ بیویوں کی آواز ہمارے کان میں نہ آنے پائے، لیکن ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ پورا پروٹیکشن اور تحفظ رہے. دیکھیں یہ خود کتنی بڑی کامیابی. مگر اس موقع پر عاشورے کے دن جو یزید جسے اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا، 40 کے دن اس نے اپنی ناکامی کا اقرار کیسے کیا. بہت مختصر باتیں مجھے عرض کرنا. عاشورے کے دن یزید اسے اپنی کامیابی سمجھ رہا، اس کی ایک دلیل تو یہ کہ اس نے پورے راستوں میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک جتنی منزلیں سب میں یہ اعلان کیا عید منائی جائے گی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیلیبریشن ہوگا، ڈیکوریشن ہوگا. بلکہ جب بازار کوفہ میں سیدانیوں کے قافلے کو روک دیا گیا تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، عمر سعد چاہتا ہے کہ قافلہ جلدی سے دربار میں جائے،
ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ اس قافلے کو روکو بازار میں اور بہت دیر سے لے کے آؤ. عمر سعد کو جلدی ہے انعام لینے کی. جتنے جلدی جائے گا اور اپنا کارنامہ بتائے گا اتنے جلدی انعام ملے گا. اور ابن زیاد اعلان کر رہا ہے کہ ابھی میرے دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. محمد کی نواسیاں جلتی دھوپ میں بے محمل و ہماری کے اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھی ہیں. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرے دربار کی سجاوٹ مکمل ہونا چاہیے کیونکہ آج ہماری کامیابی کا دن. اور پورے راستے یہی اعلان ہوتا رہا. لیکن کامیابی کا اعلان آدمی اس دن کرتا جب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مشن کے اندر فاتح ہوں. جب اسے وہ اپنی وکٹری سمجھتا تبھی تو جشن منایا جاتا. آدھے مرحلے میں کبھی جشن نہیں منایا جاتا. اب میں کیا بھونڈی مثال دوں. ممبر حسینی ہے، مسجد ہے، نمازیوں کا مجمع ہے، اہل بیت اطہار کے مسائل کی مدد سے میں بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور ایسی بھونڈی مثال، لیکن وقت بہت کم ہے، اس اعتبار سے میرے ذہن میں اس وقت کوئی اور مثال نہیں آ رہی. کہ ہاکی کا یا فٹ بال کا گیم اگر دو ہاتھ میں ہوتا ہے، پہلے ہاتھ میں کوئی ٹیم جیت رہی تو وہ ابھی سے فتح کی یا خوشی کا جشن منانا شروع نہیں کرتے کہ بھائی ابھی تو ایک دوسرا ہاتھ باقی. ہو سکتا ہے کہ آج ابھی ہم نے 2 گول کیے ہیں، اگلے ہاتھ میں ہم ہار جائیں. کامیابی اس وقت جشن کی صورت اختیار کرتی جب یقین ہو جائے مقابلہ کرنے والے کو کہ میں جیت گیا ہوں. چنانچہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، یزید کا ہر منزل پر جشن کا، فتح کا، وکٹری ڈے کا اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا. لیکن جب 40 سے کچھ دن پہلے سید الساجدین کو بلا کے یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت 2 جملے ایسے، ایک یزید کی زبان پہ آیا اور ایک میرے آقا کی زبان پہ آیا، جس نے بتا دیا کہ جسے یزید اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا وہ خود مان رہا ہے کہ میں ناکام. بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ بہت مشہور روایتوں کی مدد سے ایک جملہ یزید کی زبان پہ آ گیا، اللہ لعنت کرے اپنے مر جانا پر، میں نے اس سے یہ کو تھوڑی کہا تھا کہ یہ ظلم کرنا. یہ خود یہ فقرہ بتا رہا کہ یزید مان گیا کہ میں ناکام ہو گیا، وہ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتا. جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، انگریزی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ کامیابی کے سینکڑوں جانشین بیٹے ہوتے ہیں، ناکامی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یزید کا یہ کہنا کہ خدا لعنت کرے اپنے مر جانا پر، میں نے یہ حکم کو تھوڑی دیا تھا. اگر یہ واقعاً ایسی بات تھی تو پہلے دن کہنا چاہیے تھا، آخری دن کیوں کہہ رہا؟ خود یہ جملہ بتا رہا کہ یزید اس وقت جان چھڑانا چاہتا ہے ذمہ داری سے، یعنی مان رہا ہے کہ میں ہار گیا ہوں. اور ایک جملہ میرے مولا سجاد کا، فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گا جب تک کہ اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے نہیں آؤں، اس لیے کہ کربلا سے آج تک میں نے بغیر پھوپھی کے مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھایا. یہ بھتیجا پھوپھی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ امام زمانہ اور امام وقت جملہ ارشاد فرما رہا کہ امامت بغیر زینب کے مشورے کے قدم آگے نہیں بڑھاتی. اور جب زینب کے سامنے یہ سارے مصائب آپ نے سنے ہیں، میں اس کو فضائل کا حصہ بنا رہا ہوں کہ جب جناب زینب کے سامنے سجاد نے جا کے بتایا پھوپھی اماں یزید یہ کہہ رہا، تو زینب نے بڑے جلال کے ساتھ کہا کہ یزید سے کہنا میں رہائی نہیں چاہیے، ہماری 3 شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو قبول کرے گا تو ہمیں رہائی چاہیے، اور اگر ایک شرط بھی نہیں مانتا ہمیں نہیں چاہیے رہائی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 شرطیں کیا، لیکن ان میں سے پہلی شرط احتیاطاً اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ شاید آپ حضرات کے علم میں ہو کہ آج کل ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس مسئلے پر اعتراض ہو گیا. اس مجمع کے بارے میں تو مجھے معلوم، جہاں سے وہاں تک جہاں میں چہرے دیکھ رہا ہوں یہ ان کا مسئلہ ہے نہیں، لیکن جب میری زبان پہ جملہ آ گیا اور آدھے منٹ کا بیان ہے تو اس کو مکمل کر دوں. پہلی شرط یہ تھی کہ کربلا میں جب سے ہمارا گھرانہ مارا گیا ہم اب تک گھر والوں کا دل کھول کے ماتم نہیں کر سکے. ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے جس میں ہم پہلے اپنے لٹے گھر کا ماتم کریں گے، پھر ہم رہا ہو کے شام سے کربلا کے مدینے جائیں گے. اچھا یہ جملہ ویسے ہی بہت اہم جملہ، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اس زندان شام کا وہ واقعہ بھی ملا لیجئے کہ سجاد جیسا صاحب معرفت بھتیجا، اب میں امامت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، صاحب معرفت بھتیجا
زندان شام میں زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھتا. اور یہ نماز واجب نماز نہیں ہے، یہ سنت نماز ہے جو شرعاً ویسے ہی اجازت ہے. صحت مند آدمی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ذرا ثواب کم ہو جائے گا لیکن صحیح ہے. تو سجاد جیسا بھتیجا یقین نہیں آ رہا. پھوپھی اماں آپ نے تو کربلا کی شام غریبہ 18 لاشوں کے بیچ میں بھی جتنی نمازیں پڑھی تو کھڑے ہو کے پڑھی. شام غریبہ زینب نے خالی مغرب عشاء نہیں پڑھی ہے، پوری نماز شب 11 رکعتوں کے ساتھ انجام دی اور عجیب طریقے سے انجام دی. چوبے خیمہ ہاتھ میں ہے، لٹے گھر کا پہرا بھی دیا جا رہا اور بارگاہ الہی میں نماز شب کی شکل میں سجدہ بھی انجام دیا جا رہا. اور اس حالت میں کہ ادھر اکبر کا لاشا ہے اور ادھر قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں اور ادھر حسین کا لاشا نظر آ رہا ہے اور ادھر فرات کے کنارے عباس کا لاشا نظر آ رہا اور ایک طرف وہ 2 لاشیں بھی ہیں جو عجیب شہید تھے کربلا کے. اور محمد کربلا کے ایسے شہید ہیں جن پہ ان کی ماں نے بھی ماتم نہیں کیا. ہمیشہ یہی کا سجاد میں نے اپنے دونوں بیٹے صدقہ کر دیے اور ہم اہل بیت جسے صدقہ کرتے پھر اسے یاد بھی نہیں کرتے. وہ 2 لاشیں بھی ان کے درمیان شام غریبہ بھی زینب نے اپنی ساری واجب تو واجب سنت نمازیں بھی پوری شرائط کے ساتھ انجام دی. اور آج زندان شام میں فطرت کے اعتبار سے جتنا وقت گزرتا اتنا غم ذرا سا کم ہوتا ہے، ذرا سا. اور آنکھوں کے سامنے لاشا ہو اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو ذرا فرق پڑتا. پھوپھی اماں ہندوستان کے بعض علاقوں میں آج جناب زینب کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ ذہن میں رکھ کے بھی میری مجلس سنیے گا. پھوپھی اماں شام غریبہ آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، آج بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. کہا بیٹا آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہوتا کہ اگر ہم سب استعمال کریں تو سب بھوکے اور پیاسے رہ جائیں. میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں. خدا معلوم کتنے روزے کتنے فاقے زینب کبریٰ نے اس 1 سال میں رکھے. آج بدن میں یہ طاقت نہیں رہی ہے کہ زینب کھڑے ہو کے سنت نماز پڑھے. مگر اس جملے کا مصائب کے علاوہ جو ایک پہلو بنتا وہ یہ کہ زینب کبریٰ اور زینب کے گھرانے کے بچے اور خواتین بہت پیاسے، اتنا پانی نہیں مل رہا ہے کہ بدن میں کھڑے ہو کے نماز کی طاقت ہے، بہت پیاسے. زینب کو پہلی شرط یہ لگانا چاہیے تھی میرے بچے کربلا سے پیاسے چلے آ رہے. ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگا، پانی ملا مگر سکینہ کو پانی پینے کی مہلت نہیں دی گئی. راہ شام میں سکینہ نے شمر سے پانی مانگا، شمر نے مشکا دہانہ کھول کے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا. کہا حسین کے بچوں کے لیے قطرہ آب نہیں. تو اتنے پیاسے ہیں زینب کے بچے، زینب کے خاندان کے یہ نبی زادے ایمان زادے. فطرت یہ کہتی ہے اور عقل یہ کہتی ہے زینب کی پہلی شرط ہونی چاہیے تھی سجاد یزید سے کہنا ہمارے بچوں کی پیاس کے لیے پہلے انتظام کرے. زینب نے پہلے پانی کی بات نہیں کی، پہلے ماتم کی بات کی. زینب نے بتایا بے شک میں بہت پیاسی ہوں مگر مجھے پانی کی پیاس نہیں ہے، مجھے آنسوؤں کی پیاس ہے، مجھے ماتم کی پیاس ہے. زینب نے بتایا میں بھوکی رہ سکتی ہوں، میں پیاسی رہ سکتی ہوں، نہیں میں اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ سکتی ہوں لیکن اپنے ماں جائے کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھے، اس ماتم کی اہمیت کو سمجھے. یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہہ دوں جو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا مگر جن کے لیے ہے وہ سمجھ جائیں گے. یہ اس وقت جو زینب ماتم کی بات کر رہی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ 40 منٹ کوئی حدیث رسول یا تفسیر قرآن کی جائے گی پھر 2 منٹ غم کا بیان. مولانا مسائل کم پڑھ لیا کریں، اس 5 منٹ میں آپ کچھ اور قرآن و حدیث سمجھا دیں. یہ جو زینب بات کر رہی ہے یہ اول سے آخر تک صرف اور صرف رونے کی اور ماتم کی بات کر رہی ہے. بھوکا رہ سکتی ہوں، پیاسا رکھ سکتی ہوں بچوں کو، بغیر کربلا والوں کے ماتم کے نہیں رہ سکتی. لیکن جو جہاں یہ ضمنی بات نکل ہے اصل جملہ یہ تھا یزید کا یہ کہنا کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر. یزید کی زبان سے صریحاً اقرار ہے کہ کربلا میں ہار گیا. ہاری بھی جنگ کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے وہ ذمہ دار. اور سجاد کا اپنی پھوپھی سے پوچھ کر واپس آنا
اور کہنا کہ یزید میری پھوپھی نے 3 شرطیں لگائیں، اگر یہ شرطیں قبول ہیں تو ہم رہا ہوں گے ورنہ رہا نہیں ہوں گے۔ یزید ہر شرط مان رہا، جس میں تبرکات کی واپسی کی بھی شرط ہے۔ وہ عباس کا علم بھی واپس آیا، وہ حسین کا لہو بھرا ہوا کرتا بھی واپس آیا، وہ بدن علی اصغر پہ جو ایک ننھا سا کرتا تھا وہ بھی واپس آیا، شہیدوں کے سر بھی واپس آئے جو سجاد کربلا لے جا کر ایک اہم فریضہ ہی انجام دیا 40 کو کہ ایک ایک شہید کا سر اس کے بدن سے ملا کے دوبارہ دفن کے مرحلے میں داخل ہوئے۔ مگر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، شرطیں کبھی ہارنے والا نہیں لگاتا ہے، شرطیں ہمیشہ جیتنے والا لگاتا، اور شرطیں قبول وہ کرتا ہے جو ہار گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے یزید شرط لگا رہا اور اہل بیت شرط قبول کر رہے ہیں، اہل بیت شرط لگا رہے ہیں اور یزید ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ یہ خود اقرار ہے یزید کی زبانی میں ہار گیا۔ یہ 3 شرطیں تو میں نے وہ بتائیں جو دربار میں لگائی گئی، 4تھی شرط تھی جب قافلہ چلا، وہ بھی آپ کے علم میں۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں، کربلا کی جانب چلنا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ زینب باہر آئی، ہماریوں کو دیکھا، الٹے قدموں واپس چلی۔ ایک جملہ چھوٹی بہن نے مدینے کو دیکھ کے کہا تھا، ایک جملہ بڑی بہن نے ہماریوں کو دیکھ کے کہا تھا۔ وہ شہر مدینہ کی دیوار نظر آئی تھی، کلثوم کی فریاد مدینہ تو جدنا لا تقبلین، نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کرنا، ہم تیرے اندر رہنے کے تیرے اندر داخل ہونے اور رہنے کے قابل نہ رہے۔ یہ چھوٹی بہن کا مرثیہ، لیکن اس سے پہلے بڑی بہن یہ فریضہ شام میں ہی انجام دے چکی ہے۔ زینب کبریٰ تشریف لائیں، سواریوں کو دیکھا، محملوں کو دیکھا، ریشمی پردے لٹک رہے ہیں، حریر و دیبا کے پردے، واپس چلی گئی۔ سجاد اب زینب ان پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی، یزید سے کہو پردے بدل کے کالے پردے لٹکائے جائے تو زینب اس سواری میں بیٹھ گئی۔ جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے فضائل و مسائل کچھ اس طرح سے ملے ہوئے، مگر جو اصل جملہ میرا تھا جس کے بیان میں میں نے 10 منٹ لے لیے، یہ میرے انداز خطابت کی بہرحال ایک کمی ہے، ابھی بھی اس طالب علم ہوں، لیکن جملہ کیا بنا؟ 11 محرم کا کربلا کا قافلہ فوج یزید کی نگرانی میں چلا، 20 صفر 40 کے دن کربلا ہی میں آنے والا قافلہ یزید کی فوج کی نگرانی میں آیا۔ کتنا فرق ہو گیا! 11 محرم کو یزید اپنے آپ کو کامیاب محسوس کر رہا اور 20 صفر 40 کے دن ہر شرط مان کر اپنی ناکامی کا اقرار کر رہا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی جو یزید کے خیال میں تھی، یزید کے خیال میں اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ چیلنج کے طور پہ کہتا ہے عالم اسلام میں آج تک کوئی پیدا نہ ہوا جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ جملہ یاد ہے نا؟ کہاں ہے ہمارے بدر و احد کے بزرگ؟ آ کے دیکھیں، آج میں نے ان کا انتقام لے لیا۔ جملے کا پیغام یہ ہے کہ جو کام میرے بزرگ نہ کر سکے، جو بڑے بڑے نہ کر سکے، وہ کامیابی میں نے حاصل کی ہے۔ اور یہ کامیابی اتنی بڑی ناکامی میں کیسے بدلی؟ یزید کی ایک بھول۔ اب میں یہ لفظ اچھا لفظ نہیں ہے، میں ذرا سا جلدی میں کہہ گیا۔ عموماً جب میں گجراتی اسپیکنگ لوگوں میں مجلس پڑھتا ہوں، لفظ بھول ان کی سمجھ میں آسانی سے آتا۔ ہمارے ہاں اردو میں بھول کے کچھ اور مانے۔ یزید کی اتنی بڑی حماقت، یزید کی اتنی بڑی غلطی، صرف ایک نقطے کو یزید بھول گیا تو اتنی بڑی کامیابی اس کے خیال میں۔ ہم تو حسین کی اصل کامیابی 40 نہیں سمجھتے، ہم حسین کی اصل کامیابی سمجھتے ہیں جب آقا کا کٹا ہوا سر نو کے خنجر پہ بلند ہوا، یہ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ کے بلند ہو کے بتا رہا حسین کامیاب ہو گئے۔ یعنی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج۔ جو اس نے جو رسول کو مخاطب کر کے کہا تو ہم تو اس کو کامیابی سمجھ رہے، لیکن یزید جو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا، اتنی بڑی ناکامی کیسے بدلی؟ ایک اتنا اہم نقطہ وہ بھول گیا، اور اسے آپ نہ بھولیے گا، اسے مجھے نہیں بھولنا۔ وہ یہ ہے کہ وہ سمجھا مرد، جوان مرد، تلوار چلانے والے مرد، جنگی فنون سے آراستہ مرد
اگلا جملہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یزید کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. عباس کے سکھائے ہوئے شاگرد، یہ ہے میرے لیے بڑا خطرہ. ان کا خاتمہ کرنا ہے تو میں جیت گیا. عورت، کمزور عورت، گھر میں بیٹھنے والی عورت، کبھی چہار دیواری سے نہ نکلنے والی عورت، وہ میرے لیے کیا خطرہ اور چیلنج ہے. یہ یزید کی سب سے بڑی غلطی تھی. یہاں پہ روک کے ایک بات میں اور کر دوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہو کے مجھے منزل مسائل پہ لے جا رہی، اور وہ یہ کہ ہم جیسوں کی مجلسیں سن کر ہم اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں نا، وہی قرآن وہی حدیث، لیکن مجمع اب قرآن اور حدیث پہ تو الزام نہیں لگا سکتا. الزام کیا؟ اصل میں تو اس سے اختلاف ہے قرآن حدیث سے. اب اختلاف قرآن و حدیث سے تو ظاہر کرنے کی ہمت ابھی نہیں. جو وہ پڑھ دیتا ہے جو آدمی، اس سے اختلاف کیا جاتا. ایک اکثر جملہ کہا جاتا کہ مولانا آپ حضرات کی مجلسیں سن کر، اور میں اکثر 40 کا عشرہ اور 40 کے بعد والا عشرہ عورتوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں. پہلا عشرہ کربلا والوں کا جہاد ہے، چہلم کا عشرہ کوفہ شام کے اسیروں کا جہاد، تو اکثر عورت کی ذمہ داریاں میں پڑھتا ہوں. اب جب ذمہ داریاں پڑھی جائیں گی تو عورت کے حجاب کا ذکر تو ضرور ہو. مجمع کو پسند آئے کہ ناپسند آئے، کم از کم یہ جملہ تو ضرور کہا جائے گا کہ دو ایسی منزلیں آتی ہیں جہاں زینب نے کہا میں خود پیاسی رہنے کو تیار ہوں، میں اپنے بچوں کو پیاسا رکھنے کو تیار ہوں. بچوں کی پیاس، چلے شہزادی کو اس بحث میں اگر ہم شامل نہ بھی کریں، بچوں کی پیاس آسان نہیں ہے یہ منظر دیکھنا. زینب نے 2 ایسے اہم مسئلے بتائے. ایک ماتم کی اہمیت بتائی، ماتم کی خاطر میں اپنے بچوں کو پیاسا رکھوں گی، اور دوسری کیا چیز بتائی، وہ اس سے بھی پہلے کا پیغام ہے. شہزادی زینب کی شہادت کا دن ہے، شہزادی زینب ہی میری مجلس کا عنوان بن کے رہ گیا ہے. مومنین کی اکثریت عزاداری کی اہمیت کو جانتی ہے، تو جو ابھی میں نے نقطہ بتایا میرے بیان کیے بغیر ہی ان کو معلوم تھا، تو میں دوسری بات کیوں نظر انداز کروں؟ وہ بھی انہی زینب کبریٰ کا فرمان. ایک ہی زینب ہے جو ماتم کی اہمیت بھی بتا رہی اور چادر کی اہمیت بھی بتا رہی. یہ قافلہ جو کوفے سے شام گیا، کربلا سے کوفہ نہیں، وہ تو چھوٹا سا فاصلہ، اور صحرا کوفے سے شام جو گیا، اور اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا تو جان بوجھ کر اسے ایک بہت ہی طویل راستے سے لے جایا گیا. اس پورے راستے میں 90% دشمنان اہل بیت تھے یا ہم مسلمان تھے. ایک دشمن ہوتے ہیں، ایک بے خبر لوگ ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بستی میں کوئی مومن بھی نظر آ جاتا ہے. راستے میں جتنی بستیوں سے یہ قافلہ گزرا، جہاں کہیں کوئی مومن تھا، اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ مجھے معلوم ہے وہ جملہ تو آپ کہتے، وہ تو میں بھی کہتا، اللہ کرے زمین پھٹے اور اس میں سما جائیں، یہ منظر ہماری آنکھیں نہ دیکھیں، اللہ کرے ہم اندھے ہو جائیں. لیکن بہرحال اسلام کے اندر خودکشی بھی حرام ہے، ایک مہا مومن کے لیے بھی جائز نہیں. اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ پتہ چلا محمد کی نواسیاں تمہارے شہر میں بے مقنا و چادر کے قیدی بنا کے لائی گئی، اور بازار کے بلوائے عام سے ان کو گزارا جا رہا. آپ کتنی احتیاط کے ساتھ آنکھیں نیچی کر کے آگے بڑھتے، کیونکہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ آگے آگے میرا مولا سجاد ہے. سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ معصومین میں بھی غیرت کے حوالے سے سجاد کی ایک مثال نہیں تھی، اور اسی کو اللہ نے یہ امتحان. عباس کا امتحان یہ ہے، تم کربلا میں سب سے باہر تلوار چلانے والے تم ہی تلوار نہیں چلاؤ. گروہ اہل بیت میں سب سے غیرت مند امام، اور تم ہی کو یہ امتحان دینا. سجاد، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، تو میں پریشان بھی ہوں کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس پہ بات کیا آگے بڑھاؤں، لیکن کم از کم جو اب موضوع بن گیا یہ تو مکمل ہو. اور وہ یہ کہ مومن آگے آئے. ایک جگہ نہیں، کم سے کم 7 جگہ تو میں نے تاریخ میں دیکھا
راستے میں تو 40 سے زیادہ منزلوں میں گزرا، کم از کم 7۔ آنے کے بعد نگاہیں نیچی۔ معلوم ہے کہ اگر مختار نے ابن زیاد کے دربار میں بھی تلوار چلانا چاہی تو سجاد نے یہ کہہ کے روک دیا، مختار کیا غضب کرتا ہے، ہماری حمایت پہ تلوار چلا رہا لیکن کہیں تیری نگاہ زینب کے کھلے بالوں میں نہ پڑ جائے۔ اپنی حمایت بھی نہیں چاہیے اگر کسی کی نگاہ غلطی سے میری بھوبی پہ پڑ سکتی۔ مومن تو نگاہیں نیچی کر کے آیا، مولا کیا کیا تمنائیں تھیں، کیا کیا خواہشات تھیں، کبھی میرا آقا اور مولا میرے شہر میں آئے تو کیسی مہمان نوازی کروں گا۔ مولا آپ آئے تو اس حالت میں آئے کہ مر جانے کا دل چاہ رہا ہے، موت زندگی سے بہتر۔ مولا اب یہ بتائیے کہ اس وقت جتنی مہلت پہنچے یزید دے، اس میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اللہ اللہ، یہ ساری کائنات کی خدمت کرنے والے ہیں، آج مومن آ کے کہتا ہے مولا میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ سجاد کا طریقہ تو آپ کو معلوم، کہا ٹھہر گیا۔ کربلا سے آج تک وہ جملہ خالی یزید سے نہیں کہا، مومن سے بھی کہا، بغیر پھوپھی کے میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ذرا پیچھے مڑے پھوپھی اماں، یہ چاہنے والا آیا کہہ رہا کیا خدمت کرنا؟ جیسا کہ شروع میں بیان کر چکا ہوں، اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ کربلا سے زینب کے بچے پیاسے چلے آ رہے۔ میری ایک مجلس جناب عباس کے حال پہ الگ سے ہوتی ہے، پوری آج کی مجلس آپ دیکھیے تو صاحبہ عصمت صغرا زینب کبریٰ کے حوالے سے ہو گئی۔ جناب عباس کے حال میں ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، کربلا کے بچے شام تک پیاسے گئے لیکن ہمیں اب ان کی پیاس اتنی یاد نہیں رہتی، کیونکہ کربلا میں بچے علتش علتش کہہ رہے تھے۔ کربلا سے نکل کے کسی بچے نے اس طرح سے علتش نہیں کہا تو ہم سمجھے کہ شاید پیاس بجھ گئی ہے اس لیے خاموش ہو گئے۔ نہیں، پیاس تو نہیں بجھی، ورنہ زندان شام تک کی روایت آپ نہیں سنتے۔ پھر بچے خاموش کیوں؟ 3 دن کی پیاس میں تو اتنا علتش کہہ رہے ہیں، اور 6 دن کی پیاس، 1 مہینے کی پیاس، 8 مہینے کی پیاس نہیں۔ پیاس مسئلہ نہیں ہے، جب تک عباس زندہ تھے تب تک بچوں نے علتش علتش کہا، جب تک بچوں کو ڈھارس تھی، تسلی تھی، دلاسا تھا کہ پانی لانے والا ہے، تب تک بچوں نے پانی مانگا۔ ادھر فرات کے کنارے عباس کا عالم ٹھنڈا ہوا اور ادھر ہر بچے نے اپنی زبان کے اوپر ایک مرتبہ قفل لگا دیا، پانی کی بات نہ کرنا، نہ تو کوئی پانی لانے والا، بلکہ الٹا مسئلہ ہے، اب اگر پانی کی فریاد کرو گے یا تماچے لگیں گے یا کوڑے پڑیں گے۔ لیکن زینب کے بچے تو پیاسے چلے آ رہے ہیں۔ میں سارے پہلے نقطے کی وضاحت میں واقعات پڑھ چکا ہوں، اب دوسرے نقطے کی وضاحت میں واقعات نہیں پڑھوں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ نگاہ زینب میں ماتم اور دو چادر، یہ دو کتنی قریب قریب چیزیں۔ زینب کے بچے پیاسے، زینب کو کہنا چاہیے تھا کہ سجاد اگر ہمارا چاہنے والا آیا اسے کہہ دو کہیں سے تھوڑا سا پانی لے کے آ جائے۔ سکینہ بہت پیاسی ہے، امام باقر بہت پیاسا ہے، اور اس کے علاوہ سارے بچوں کے نام لینے کا تو وقت بھی نہیں۔ زینب نے کیا کہا؟ پانی کی بات نہیں کی، وہاں شام کے قید خانے میں کہا مجھے ماتم چاہیے، راہ کوفہ اور شام میں کہا سجاد ہمارا چاہنے والا، اس سے کہہ دو اگر کہیں سے چادریں مل سکتی ہو تو ہمارے لیے چادریں لے کے آ۔ اب وہ جان پہ کھیل کے گیا، چادریں لے کے آیا۔ سجاد نے چادریں پھوپھی کو دی، زینب نے ایک مرتبہ اسی کیفیت میں ایک ایک چادر جہاں جہاں پہ زینب کے لیے ممکن تھا بیوی کو اچھالی۔ سیدانیوں نے چادریں سر پہ ڈالی، حق ادا ہو گیا چادر کا؟ نہیں۔ جیسے ہی ظالموں نے یہ منظر دیکھا دوڑتے ہوئے آئے، یہ چادریں چھینی تو لیکن ہاتھوں کی مدد سے نہیں چھینی، نیزے کی نوک ہر بیوی کے سر میں چبوتے ہیں اور چادر کو اتارتے ہیں۔ اچھا میرے پاس چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا تو جلدی سے ایک آخری بات کہہ دوں۔ چلے ہم نے کہا کہ پہلے مرحلے پہ نعوذ باللہ، میں اس وقت دشمن کے ذہن سے بات کرتا ہوں، مومن کے نہیں، پہلے مرحلے میں زینب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چادر منگوائیں گے تو چادر چھن جائے گی، اس لیے منگوا لی۔ اگلی منزل پہ کوئی مومن آیا تو زینب کو پتا ہے کہ چادر تو منگوائی تو بیکار ہے، چھن جائے گی، پانی منگوا لو۔ پانی چھنتے چھنتے 2 بچے تو 2 گھونٹ پانی کے لے لیں گے، کچھ کی پیاس تو بجھ جائے گی۔ دوبارہ بھی زینب نے چادر مانگی، تیسری بار بھی زینب نے چادر مانگی، ہر مرتبہ
چادر کا مطلب کیا ہے؟ ہر بیوی کے سر پہ ایک نیا زخم پیدا ہوگا. ہر بار چادر نوک نیزہ سے چھین کے اتاری گئی. اگر 7 مرتبہ کی روایت صحیح ہے تو 7 مرتبہ ہر بیوی کے سر پہ نوک نیزہ چبو کے چادر اتاری گئی. 7 زخم. زینب نے پانی کہیں نہیں مانگا. زینب نے بتا دیا کہ یا زینب ماتم کی پیاسی ہے یا زینب چادر کی پیاسی ہے. زینب زخمی ہونے کو تیار, زینب اپنے بچوں کو پیاسا رکھنے کو تیار, مگر بغیر چادر کے زینب رہ نہیں سکتی. اور چادر بھی چاہے چند منٹ کی ہو, چند منٹ کا حجاب بچانے کے لیے بھی زینب ہر قربانی دینے کو تیار. تو پانی کی پیاس پر زینب نے چادر اور ماتم ان دو کو ترجیح دی. چادر کسے کہتے ہیں؟ چادر اسے نہیں کہتے ہیں کہ مجلس میں اوڑھ کے آئی جائے. چادر اسے کہتے ہیں جو شادی کی تقریب میں بھی پہنی جائے. چادر اسے نہیں کہتے ہیں کہ جلوس میں شرکت کے لیے سر پہ ڈال لی جائے. چادر اسے کہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے کی سالگرہ وہاں بھی سر پہ چادر نظر آ رہی. چادر اسے نہیں کہتے ہیں کہ جہاں کوئی مذہبی اجتماع ہو, اذان کی آواز آئی, تلاوت قرآن ہوئی, جھٹ سے سر پہ اسکارف ڈال لی. چادر اسے کہتے ہیں کہ فیس بک پہ بھی تصویر جائے گی تو چادر کے ساتھ جائے گی. زینب کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیے. اور صاحبان ایمان کے لیے خاص یہ بات کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. کیا تم نے قرآن صامت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کچھ قرآن مانتے اور کچھ نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں یہی قرآن ناطق کے لیے بھی آیت ہے. قرآن ناطق کو بھی اس طرح سے نہیں مانا جاتا کچھ مانا جائے اور کچھ نہ مانا جائے. زینب اگر کہیں پانی کی پیاس سے ماتم کی پیاس ضروری ہے تو آپ اس پر عمل کریں, اور زینب کہیں پانی کی پیاس سے چادر ضروری ہے تو یہ کہہ دیا جائے. آپ بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے چلا تھا, مجھے یاد ہے. یہ کہہ دیا جائے کہ مولانا آج کا زمانہ 14ویں صدی کا 1400 سال پہلے کا زمانہ نہیں, 21ویں صدی. اگر ہماری بچیوں کو ہم یہ ساری چیزیں نہیں سکھائیں گے تو وہ آج کے اس وحشی اور خونخوار ماحول میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گی؟ جیسی عورت آپ کی مجلسوں سے سامنے آتی ہے, چادر والی, مکس گیدرنگ سے گریز کرنے والی, تو مولانا وہ تو ایسی عورت گھریلو بن کے رہ جائے گی کہ کسی مرد اس سے بولے گی بھی تو اس سے بولا نہیں جائے گا کہ آج کی دنیا میں رہا جا سکتا ہے اس طرح. اب وقت نہیں رہا ورنہ میں ذرا تفصیل میں جاتا. زینب کبریٰ گھر میں بیٹھنے والی ایسی خاتون کہ دن کی روشنی میں یہ محرم کے ساتھ بھی گھر سے نہیں نکلتی. اگر کہیں جانا ہو تو رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور محرم مردوں کے ساتھ جائیں گے. ایک یہودی کی گواہی تو میں اکثر دیتا ہوں. مولا علی کے پڑوس میں رہنے والا, مولا علی کا مکان تو آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے ہے, آپ سب زیارت کر کے آتے رہتے, اس سے دیوار ملا ہوا چھوٹا سا مکان. کہتا ہے 2 سال میں علی کے پڑوس میں رہا. علی کے گھر میں 16 تو علی کی بیٹیاں تھیں, 10 کے قریب علی کی ازواج تھی, 25 خواتین اس گھر میں ہیں. 2 سال میں صبح شام رہا. یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے. کوئی عالم آپ کے گھر میں آدھے گھنٹے کے لیے آ گیا تو آپ نے گھر والوں کو خاموش کرا دیا, عورتوں سے کہا باہر نہیں نکلنا, بیٹھے رہنا, وہ بھی اگر اتنی شرم اب کسی میں باقی ہے. مگر 2 سال صبح شام دن اور رات پڑوس میں رہنے والا کہے کہ علی کی کسی بیٹی کی نہ میں نے حجاب کے ساتھ جھلک دیکھی نہ کبھی آواز سنی. ایسا لگا اس گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں. ایسی گھر میں بیٹھنے والی خاتون جب بازار کوفہ اور دربار شام میں خطبہ دینے کی بات آ رہی, یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زینب نے کس طرح سے یزیدیت کو للکارا. میں جملہ کہنا نہیں چاہتا, بڑا بےہودہ جملہ بن رہا ہے زینب کبریٰ کے ساتھ. ہماری انتہائی الٹرا ماڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری لینے والی عورت وہ اس انداز کا جہاد نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہیں گھر میں بیٹھنے سے, نامحرموں سے بچانے سے عورت بہت کمزور اور گبو ہو جاتی ہے, یہ آپ کی تربیت کی خرابی ہے. ورنہ گھر میں بیٹھ کر بھی عورت ایسی تربیت ہوتی ہے کہ نابینا صحابی کو یقین نہیں آتا. علی کی شہادت کو تو 20 سال ہو گئے ہیں, میں علی کو دوبارہ کیسے سن رہا ہوں. گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو, بصارت گئی ہے, بصیرت تو نہیں جانا چاہیے, کہاں سے آ گئے علی کا یہ خطبہ جو ابھی میں سن رہا ہوں. انداز, آواز, لہجہ, خالی انداز اور لہجہ نہیں. بہت
خطبہ ہوتے ہیں، پتا چلا ان کے بیٹے کی مجلس پڑھ رہے، آپ مجلس سننے گئے، آپ نے کہا آواز انداز سب کچھ وہ ہے، لیکن ابھی فرق ہے، میٹر وہ نہیں۔ اب یہ نابینا صحابی کہتا ہے خالی انداز اور آواز نہیں، خطبہ بھی ویسا ہی ہے جیسے نہج البلاغہ کے باقی سارے خطبات۔ گھر میں بیٹھنے والی زینب ہمیں اور آپ کو اور ہماری عورتوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جیسی تربیت اسلام چاہتا ہے اس میں گھر کے بیٹھنے والی عورت اتنا بڑا جہاد کرے گی، لیکن ہاں اس کے لیے قربانیاں بہت دینا پڑیں گی۔ اور عجیب شخصیت زینب کبریٰ کی ہے جس نے کبھی اپنے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے علماء روایتوں کو بھی نہیں مانتے جن میں بظاہر یہ تاثر دیا جائے کہ زینب اون و کبریٰ کے اون و محمد کے لیے بہت رو رہی، کبھی نہیں، بلکہ یہ دنیا کی دوسری ماں تھی جس نے اپنے بیٹوں کو یہ بتایا کہ بیٹا اون، بیٹا محمد، دنیا کتنا ہی تمہیں آ کے کہے کہ اکبر تمہارا بھائی ہے، کبھی اکبر کو بھائی نہ کہنا، وہ آقا ہے، تم اس کے غلام۔ لوگ کہیں گے، محلے والے کہیں گے، پڑوسی کہیں گے، بعض رشتہ دار کہیں گے، یہ دنیا کی دوسری ماں ہے۔ پہلی ماں تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ام البنین ہے، جنہوں نے کہا تھا عباس، لوگ لاکھ کہتے رہے کہ آقا حسین تیرا بھائی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا اور حسین کو آقا۔ اور اس انداز سے عباس نے اپنے آپ کو غلام کہا کہ عباس کی آخری وصیت سن کے حسین نے کہا لیکن عباس میری بھی ایک وصیت، ایک بار تمہاری زبانی اپنے آپ کو بھائی سن لو۔ یہ زینب وہ ہے جس نے کبھی اپنے اون کا ماتم نہ کیا، کبھی اپنے محمد کا ماتم نہ کیا۔ جب بیویوں نے بھی کربلا میں ماتم کیا تھا تو زینب کو کہنا پڑا تھا باجے والوں کی سزا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی، لاشوں میں بھی ماتم نہیں کیا، یہ میرے بچوں کی بارات ہے، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دی۔ ہاں اگر ماتم کیا زینب نے، یا حسین کے اکبر کا ماتم کیا یا حسین کی سکینہ کا ماتم کیا۔ عجیب ماں، اپنے لال اس طرح سے صدقہ کر دیا اکبر پر اور سکینہ پر۔ محرم کی مجالس کا عنوان ہے زینب اور اکبر، اور سفر کی مجالس کا عنوان ہے زینب اور سکینہ۔ ذرا سوچیے، اتنی محبت کرنے والی زینب، اور یہ دو جملے جو آپ سنتے ہیں نا، ان کے پیچھے مصائب کے دو بڑے واقعات ہیں، جن میں سے ایک تو شام غریبہ آپ سنتے ہی ہیں۔ کون سے دو جملے؟ علی اور فاطمہ کی پوتی کو جب زندان شام میں دفن کیا گیا تو کفن تو چھوڑیے، کفن تو تھا ہی نہیں، ایک سالم کرتا بھی نہ تھا جس میں سکینہ کو کفن دے کے دفن کیا جاتا۔ یہ بچی جلے ہوئے کرتے میں دفن کی گئی، یہ بچی لہو بھرے ہوئے کرتے میں دفن کی گئی۔ جلا ہوا کرتا تو خیر ہمارے یہاں روایت بہت پڑھی جاتی، مگر جلا ہوا کرتا بھی یہ جملہ بتا رہا کہ شام غریبہ سے جو یہ بچی کرتا پہن کے آئی ہے، کوئی اور لباس نہیں ہے سکینہ کے پاس یا اہل بیت کے پاس۔ شام غریبہ خیمے سے سب سے آخر میں سکینہ نکلی تھی نا، کرتے نے آگ پکڑ لی تھی، وہی جلا ہوا کرتا پورے راستے پہننا پڑا، زندان شام میں جب تک سکینہ زندہ رہی وہی کرتا پہننا پڑا، اور لہو بھرا ہوا کرتا بھی، غسالہ کے جملے کے ساتھ، لہو بھرا ہوا کرتا غسالہ کے جملے کے ساتھ۔ جب غسالہ کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے تو یہ منظر آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غسل دینے والا چیخے مارتے ہوئے غسل خانے سے باہر آ گیا۔ تم نے اس بچی پہ کتنے ظلم کیے کہ اس کا سارا بدن زخموں سے بھرا ہوا ہے، لہو بھرا ہوا ہے، خالی کرتا ہی لہو بھرا ہوا نہیں ہے، سکینہ کا سارا بدن بھی زخمی۔
اتارا ہوا کرتا اور زخمی بدن، عجیب منزلت. شمر بھی اتنی معرفت اہل بیت رکھتا. یہی تو ان لوگوں کی سزا ہے کہ عمر سعد جانتا ہے حسین کون، نادان یا ناسمجھی میں نہیں آیا ہے. شمر جانتا ہے کون، پورے خاندان اہل بیت کو جانتا. شمر کے طریقے بڑے عجیب ہوتے ہیں. جب 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چلا تھا تو محمل تو نہیں تھی، ہماری بھی نہیں تھی، بیوی کے ہاتھ بھی آزاد نہیں تھے، ہر ایک بیوی کے بازوؤں میں رسیاں تھیں، مگر ہر بچے کو اس کی ماں کی گود میں بیٹھنے کی اجازت تھی. ایک سکینہ واحد بچی تھی جس کے لیے شمر نے کہا یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، یہ اکیلے اونٹ پہ تنہا بیٹھے گی. زینب کبریٰ نے فریاد کی، شمر یہ بچی آج تک بغیر محمل و ہماری کے نہیں بیٹھی، محمل و ہماری میں بھی اکیلے کبھی نہیں بیٹھی، ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھی. شمر نے کہا لیکن آج یہ بچی اس طرح جائے گی جیسے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے قدم قدم پہ یہ امتحان زینب کو دینا تھے. مصائب بڑی چیز نہیں ہے. شمر جس انداز سے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا، زینب اب تم شہزادی نہیں ہو کہ تمہارا حکم چلے گا، تم قیدی اور میری قیدی ہو، جو حکم میں دوں گا ماننا پڑے گا. حسین کو بھی معلوم تھا حیدر کرار کی بیٹی ہے زینب، اگر جلال میں آ جائے تو ایک بد دعا قیامت لا سکتی ہے. آخری وصیت کی تھی زینب کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلا. وہ یہی امتحان تھے جو زینب کو دینا پڑے. شمر نے کہا زینب لیکن یہ آپ بچی آج اکیلے بیٹھے. کہا کہ اگر میرے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتا کسی اور بیوی کے ساتھ بٹھا دے. کہا نہیں یہ اکیلے بیٹھے. زینب نے کہا بچی کیسے بیٹھے گی، چلتے اونٹ سے گر جائے گی. شمر نے کہا نہیں گرے گی. اور یہ قافلہ چلا، مگر راستے میں بس سکینہ گر گئی. اب زینب کس طرح سے سکینہ کو ڈھونڈ کے لائی. یہ جملہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شاید زینب سکینہ کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتی تھی. اگر فاطمہ زہرا مدد کو نہ آتی اور سکینہ کو بچا کے نہ لیا، شاید اکیلے زینب تو ڈھونڈ بھی نہیں سکتی تھی سکینہ کو. فاطمہ نے آ کے سکینہ زینب کے حوالے. مجلس کا آخری جملہ ابھی سے آپ سن لیجئے. جب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے تو فاطمہ سکینہ کو زینب کے حوالے کر رہی ہے، اور زندان شام میں فاطمہ آتی ہے کہ سکینہ میرے حوالے کرو. وہی میری مجلس کا آخری جملہ بنے گا. آپ حضرات نے شروع مجلس سے اب تک گریہ کیا کہ سارے آنسو آپ کے رومال زہرا میں جمع ہو رہے ہیں. سکینہ کو لے کے آ گئی زینب. کہا شمر میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ سکینہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی اونٹ پر، گر جائے گی. دیکھا نا گر گئی. بڑا عجیب جواب وہ بے حیا دیتا. کہتا ہے کہ زینب مطمئن رہو ہم نے انتظام کر لیا، اب تو یہ بچی نہیں گر سکتی. کیا انتظام کیا؟ کوئی محمل لے کے آ گیا، کوئی ہماری لے کے آ گئے، کسی بیوی کی گود میں بٹھا دیا. انتظام کیا کیا؟ اچھا شمر کے انتظام بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ معرفت اہل بیت ہے اس کے پاس، یعنی عظمت اہل بیت کو جانتا. اس کے انتظام پورے عمر سعد کے فرض سے الگ. مثلا چلتے چلتے قافلہ رک گیا. شمر نے پوچھا کیوں رکا؟ کہا جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا. سارے سپاہیوں نے کہا کوشش کر کے تھک گئے، یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا. شمر نے کہا اچھا یہ نیزہ میں آگے بڑھاتا ہوں. اب کیا کیا ہوگا؟ آیا ہوگا نیزے کے قریب، 15-20 طاقتور سپاہیوں سے کہا ہوگا طاقت لگاؤ، بیل کے لے کے زمین کھودی ہوگی. نہیں، یہ شمر یہ نہیں کر رہا ہے. شمر کہتا میں انتظام کرتا ہوں. وہ حسین کے سر کے قریب آیا ہی نہیں، وہ میرے مظلوم آقا ابھی جو بیمار کے قریب گیا. ہاتھ میں کوڑا اٹھا کے سجاد کی کمر پہ مارا. کہا جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا تجھے کوڑے کھانا پڑے گا. یہ شمر کے انتظامات ہیں جو سب سے الگ ہوتے ہیں. اگلا جملہ تو شاید آپ برداشت نہ کر پائیں. 11 محرم کی مثال یاد ہے نا؟
عمر صاحب نے گھبرا کے کہا سارے کٹے سر نظر آ رہے ہیں، اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا حسین ننھا لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے اور آتے ہی ذوالفقار نکال کے جہاد شروع کر دیا۔ تو اس وقت تو موقع ہی نہیں ملا سوچنے کا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاشا لے کے گئے، خالی ہاتھ آئے، یہ لاشا کہیں دفن کر کے آ گئے۔ ٹیلے کے پیچھے اتنی بڑی زمین ہے کربلا، کہاں ڈھونڈا جائے، کوئی نشان قبر بھی نہیں۔ شمر نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اب اس کا انتظام تو ایک ہی ہوگا نا، بیلچے لے کے زمین کھودی جائے، نہیں، یہ شمر ہے، نیزہ لے کے آیا، جگہ جگہ زمین کربلا میں نیزہ گاڑ رہا۔ ایک بار جو نیزہ گاڑ کے نکالا، نوکے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ عجیب انتظام ہوتے ہیں شمر کے۔ کہا زینب گھبراؤ نہیں، اب یہ بچی نہیں گرے گی، میں نے انتظام کیا۔ محمل لایا؟ نہیں۔ اماری لایا؟ نہیں۔ کسی بیوی کی گود میں بٹھایا؟ نہیں۔ رسی کا ٹکڑا لے کے آ گیا، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لٹایا گیا، رسی کی مدد سے ننھی بچی کا سارا جسم اونٹ کی پیٹھ سے باندھا گیا۔ یہ شمر کا انتظام۔ اور اب جو اونٹ دوڑا، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی بچی اونٹ کی سخت پیٹھ سے جسم رگڑ کھا رہا ہے۔ شام کے قریب جب یہ رسی کھولی گئی تو سکینہ کا سارا بدن زخمی ہے، جسم کی کھال اتر چکی ہے، سارا کرتا خون میں بھرا ہے، اونٹ کی ساری پیٹھ سکینہ کے خون سے سرخ۔ یہ بچی زندان شام میں ماتم کر رہی ہے، اور آج اس بچی کی زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ تھا وہ لہو بھرا کرتا، یہ تھا وہ زخمی بدن جسے دیکھ کے غسالہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آ گئی۔ اور زندان شام ایک بار آج سکینہ کا ماتم بڑے عجیب انداز سے ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، سکینہ کے ماتم کا طریقہ مختلف ہے۔ زینب نے کہا سکینہ بیٹی اس طرح کا ماتم کیوں کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا میرے پاس آیا اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ زینب نے کہا تیرا بابا وہ تو کربلا میں الگ ہوا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، ابھی آنکھ لگی تھی، خواب میں میرا بابا نظر آیا، لیکن آج میرا بابا اکیلے نہیں تھا، آج میری دادی فاطمہ کے ساتھ تھا، کہہ رہا تھا سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کر۔ آپ سمجھ گئے تو کیا زینب کبریٰ، کیا لیلا، کیا رباب نہ سمجھی ہوگی؟ بے اختیار ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھ گئے۔ ایسا ماتم ہوا کہ یزید بھی گھبرا گیا، جا کے اس بچی کو روکو ماتم سے، مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی۔ کنیزوں اور غلاموں نے ہاتھ جوڑ دی، دنیا کا ہر کام کر سکتے یہ ممکن نہیں۔ وہ کیوں ممکن نہیں؟ کہا کیسے روکے؟ یا ہم اسے کوڑے مارے یا تماچے لگائے؟ جیسے ہی تماچے لگاتے ہیں وہ فریاد کرتی ہے چچا عباس، ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ میں کیا گزر رہی، اس کا تو ماتم بڑھ جاتا۔ یزید نے کہا پھر کیسے میں رات کی نیند لوں؟ کسی کنیز نے کہا بچی بابا بابا کہہ رہی ہے، اس کے باپ کا کٹا سر اس کے بعد بھجوا دو۔ ادھر سکینہ زندان شام میں بیٹھے بیٹھے کھڑی ہو گئی، دروازے کی جانب چلنے لگی۔ زینب نے گھبرا کے کہا سکینہ تجھے آج کیا ہوا ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا بابا آ رہا۔ اور ایک بار زینب نے پلٹ کے دیکھا، دروازہ کھلا، کنیزیں ایک تشت لے کر آئی جس پہ کپڑا پڑا، وہ تشت لا کے زینب کے سامنے رکھا، کہا کہ بنت رسول اللہ یزید نے بھجوایا۔ زینب نے کپڑا ہٹایا، بھائی کا کٹا سر بہن کی نگاہوں کے سامنے۔ پہلے تو ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کٹے سر کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے یہ سر سکینہ کی گود میں دیا، سکینہ نے باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، بابا ذرا میرے رخسار دیکھ کتنے تماچے لگے، ذرا میرے کان دیکھ اب تک زخمی ہے۔ مگر ماتم کرتے کرتے رکی، کہا بابا میں تو اپنی فریاد کر رہی ہوں، تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا، ارے تیرا گلا کٹا ہوا ہے، ارے تیرے ہونٹوں پر چھڑی کے نشان ہے، آئے میرا بابا مجھ سے زیادہ زخمی۔ ایک دم آواز رک گئی، سکینہ خاموش ہو گئی،
بھائی، خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی ایسی حالت نہ دکھائے جو سجاد نے دیکھی آگے بڑھے. سکینہ کا ہاتھ تھاما، پلٹ کے صرف ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عجیب منزل آئی. اگر آقا حسین نے کربلا میں کہا تھا شیعوں کاش تم ہوتے اور یہ منظر دیکھتے میں اصغر کو پانی پلانے لے گیا، تو یقین کیجئے سجاد یہ جملہ کہہ رہے اے شیعوں کاش تم زندان شام میں ہوتے اور یہ منظر دیکھتے امام زمانہ 3.5 برس کی بہن کا لاشا اٹھا کے کس طرح آگے بڑھ رہا. مگر بس آخری جملہ، جیسے ہی قبر میں لاشا اتارنا چاہا، قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے، فاطمہ زہرا کی آواز آئی، سجاد بیٹا تیری دادی تیری مدد کو آ رہی ہے، لا میری امانت میرے حوالے کر دے. سکینہ کو لینے فاطمہ خود آئی. الا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. زندان شام کے اس ننھے سے لاشے کا واسطہ انہی کے طفیل اور انہی کے سبب سے دنیا اور آخرت کی ساری رحمتیں ہم کو ملتی ہے. تو ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات، تمام شہداء اسلام، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، ممبر اعزا کی خدمت کرنے والے علماء ہو کے خطبہ، نوحہ خان ہو کے مرثیہ خان، ماتمی انجمنوں سے تعلق رکھنے والے ہو کے صف اعزا بچھانے والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور خاص طور پر ہمارے برادر محترم ذاکر اہل بیت جاوید بلگرامی صاحب کے مرحومین، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگارا زندان شام کے ان مصائب کا واسطہ، میرے مظلوم آقا سجاد کے ہاتھ میں اپنی ننھی بہن کے اس لاشے کا واسطہ، امام زمانہ اپنی بہن کو کفن بھی نہ دے سکا حکم خدا سے. خدا بندہ جتنے لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں اور بانی مجلس جاوید بلگرامی صاحب، ان سب کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے غم اور پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ صاحبان ایمان کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی تمام حاجتیں ان آنسوؤں کا واسطہ جو رومال زہرا میں جمع ہوئے، ان کی ساری حاجتیں صف اعزا پہ کھڑے ہونے سے پہلے قبول فرما. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. سکینہ کی اس ننھی سے لاش کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو، صاحب بانی مجلس کو اپنی تمام اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما. خدا بندہ ہمیں مرتے دم تک قبر میں قیامت میں جنت میں بھی حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما. خدا بندہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین